Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ بند کر دیا ہے.
درستی کے ساتھ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے ساتھ تعلیمی اور تعلیمی زندگی کو پورا کرنا ایک طبقہ ہے، صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر۔ سب کے آنکھوں میں ہمیشہ اٹکتا رہا۔ وہ حالات کیا ہیں، میں اگر ان سلسلوں میں بات کروں گا تو اس جگہ مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے آدم بدان، اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے یہ بات کہ دارالعلوم کیوں زندہ ہے اور دارالعلوم کیوں اتنی بڑی تعداد میں علماء کو پیدا کر رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے۔ ہم سب دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں، نمکخوار ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ ہمیں اپنے عمل اور کردار سے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے اس طبقے کے لیے آلے کار نہیں بننا چاہیے جو اسلام کے چراغ کو خدا نخواستہ گل کرنا چاہیے۔ اس لیے دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام، میں ہی نہیں، میں تنہا نہیں، میں ان کی زبان اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے عمل سے دارالعلوم کی حفاظت اور اسلام کے چراغ کو اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں طالب علمانہ زندگی کے اندر دو باتیں آپ سے کہوں گا، آپ ان پر نظر ڈالیں اور اپنی تعلیمی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز تو بڑی بنیادی یہ ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے اشغال یعنی قرآن حدیث اور کتابوں کا پڑھنا، اپنے آپ کو اس میں منہمک کر وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہمارے 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں، اب وقت بہت محدود ہے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ اس طالب علمانہ زندگی کے اندر دارالعلوم کی چہار دیواری سے جائیں اور کامیاب و کامران ہو کر جائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی کو انتہائی کامیاب اور انتہائی مضبوط ہو جائے۔ اس کا حاصل یہ ہے آپ اب یہاں
چاہے آپ سمجھیں کہ استاد کے یا بحیثیت آپ کے خادم ہونے کے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس تھوڑی سی مدت کے اندر اپنے مشاغل کو ہر طرف سے سمیٹ صرف تعلیم اگر آپ نے ایسا کر لیا اور وہ پوری صحبت جو آپ کے کامل اور مکمل حالت میں بننے سے رکاوٹ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس پوری صحبت سے محفوظ کر دیا تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے بہت تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی، اسباب کے اندر حاضری، دلچسپی رکھنا، رات اور دن کتاب سے لگے رہنا، یہ اس وقت آپ کی کامیابی کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب آپ کا مصاحب، آپ کی صحبت اچھے لڑکوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نہ پڑھنے والے طلباء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو یہ آپ کی تعلیمی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دارالعلوم کے اندر وہ لڑکے جو امتحان داخلہ کے اندر بالکل اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، سالانہ امتحان تک پہنچتے ہوئے بالکل فیل اور اعادہ سال کا اعادہ سال کو کرنا پڑا۔ کوئی سبب نہیں ہے کہ لڑکا بڑا ہونہار تھا، علاوہ اس کے کوئی سبب نہیں ہے کہ اس کی صحبت خراب ہو گئی اور زندگی کی وہ ڈگر جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا تھا وہ ڈگر اس سے چھوڑ دی۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ مشغلہ بنا لیں، جو اس زمانے کے اندر بہت کم ہو گیا ہے۔ طالب
رجب کی 10 سے لے کر 15 تاریخ تک اسباق ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اساتذہ کرام نے یہ طے کیا ہے آپ کے کہ اس سال کے وقت کم ہے اور کتابوں کو پہنچانا ہی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے تاریخ 10 شعبان تک چلے اور 10 شعبان کے بعد 5 دن کی رخصت ہوگی اور 5 دن کے بعد 15 سے لے کر کے 25 شعبان تک امتحان ہوگا، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب چیز اساتذہ نے اپنے لیے نہیں، انتظامیہ نے اپنے لیے نہیں کی ہے، آپ کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کو اپنے پڑھے ہوئے اسباق کا دوبارہ اعادہ کرنا اور تکرار کرنا ان کے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں آپ سے یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ روزانہ اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کے اوپر روزانہ کے سبق پر نظر کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، آپ پڑھ کر آئے ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت محنت شروع کر دیں گے یہ سمجھ کر کہ آپ کو آئندہ سال ترقی کرنے کے لیے کامیابی ضروری ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کر امتحان دینا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ آپ ارادہ کریں۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، میری بات زیادہ دیر کی نہیں ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر نے جو کتابیں رکھی ہیں اور پڑھانے کا جو نظم کیا ہے اور اساتذہ جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہ آپ کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک نظام قائم کیا جس کے اندر دینیات، حفظ قرآن، اور اللہ نے اس کو ایک دینی کامیابی عطا فرمائی، ایک دینی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ میں جس زمانے میں دارالعلوم کا طالب علم تھا، یعنی حفظ قرآن کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں فارسی میں آیا اور 5 سال فارسی پڑھی اور اس کے بعد میں عربی میں آیا۔ اس وقت تک دارالعلوم کے اندر صرف درجۂ حفظ قرآن کی اور ناظرے کی کل ملا کر 5 درس تھی، لیکن دارالعلوم نے دنیا کو پیغام دیا ہے اور جو طریقہ تعلیم بنایا ہے، آج آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسے طلبا کی ہوگی کہ جو آپ ادھر پڑھتے اور بے شمار مدارس ہیں حفظ قرآن کے۔ اس علاقے کے اندر ایسے مدارس ہیں، اگرچہ وہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے کہ جب تک طالب علم روزانہ ایک قرآن نہیں سنا دیتے تھے اس وقت تک اس کو دستار حفظ قرآن کی نہیں دی جاتی۔ آج وہ مدرسے سرسد شہداء ہو گئے تو اپنے اسی نظام کو چلائیں۔ یہ تمام تعلیم آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے کمانے کے لیے دروازے گلی گلی اونچے اونچے کھلے ہوتے ہیں۔ جو آدمی ان سے اپنی دنیا کو بنانا چاہتا ہے، آخرت سے نظر پھیر کر کوئی
पूछा जाएगा कि बता मैंने तुझे इल्म दिया था। आज की जिंदगी में कहा जाए मैंने तुझे मदरसे में भेजा था, सारी दुनिया जा रही थी स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझे और दूसरे मजहबी इलाकों से जोड़ा था। मैंने तेरे सीने के अंदर कुरान दिया था, मैंने तुझको इल्म हदीस दिया था, ये बता तुमने किया कहेगा कि है अल्लाह, मैंने तो अपनी जिंदगी दिल के पढ़ने में और पढ़ाने के अंदर, वादो तरकीब के अंदर, दुनिया को तेरा रास्ता बताने के अंदर लगा। झूठ है, झूठा है, उन्हें तो इसलिए लगाया था कि दुनिया ये कहे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितना ही पढ़ लें, जितनी ही मेहनत कर लें, इतने ही बड़े शेखुल हदीस बन जाए, शेखुल तफसीर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, याद रखिएगा कि तब क़यामत के दिन उसका बेहतर अजर मिलने के लिए जो शर्त है वो आज आपकी हुस्न नियत है। अगर है तो आप कामयाब हैं, अगर नहीं तो आप कामयाब नहीं। मैं अपने दिल को भी रखता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर इखलास और इजाहियत और आपकी रिज़ा मिल जाए तो मैं कामयाब बना। इसलिए आप कल दरबार में जाने से पहले रात को उठाएं, ताज्जुब में उठें और अल्लाह के सामने रोएं, अपनी नीयत को दुरुस्त करें और उसके बाद फिर सबक में जाएं और अल्लाह के उसकी नुसरत का भीख मांगे, सवाल करें। अल्लाह की तारीफ यकीनन आपके साथ होगी और आप कामयाब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन चीज़ों की तरफ इस साल को कारआमद मेहनत करें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि लोगों का इन आखिरी दिनों के अंदर ऐसी सूरत रही है, आप शायद इस पर मुतमईन कि फर्स्ट क्लास पास होने वाले लोग 98% होते हैं और दूसरी जमातों के अंदर, लेकिन ये चीज देवबंद के लिए मानता काफी है। दारुल की मजलिस से शुरा ये चाहती है कि तालीम के अंदर इस पर थोड़ी शुरू किया ताकि तलबा मेहनत वो तालिब इल्म साल भर सबक में दौरे के शरीक नहीं हुआ, जो अपने घर पर रहा, और वो तालिब इल्म जो साल भर पढ़ता रहा, दोनों एक ही जंदे के अंदर होते हैं। मैं ये कहता हूँ आपसे, इसलिए कहता हूँ
آمین.